حضور پاک علیہ السلام کے حدیث پاک ہے، تمہیں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ میں محمد صادق سونور، آپ دیکھ رہے ہیں HDMC نیوز۔ آج ہم لوگ دیوان شاہ درگاہ کے پاس موجود ہے۔ یہاں پر ایک پہلا سالانہ قرآن شریف جو 14 بچے یہاں پر قرآن مجید کو مکمل کیے ہیں، تو اسی کی خوشی میں آج بہت ہی بہترین انداز میں ایک اسٹیج پروگرام یہاں پر آرگنائز کیا گیا تھا۔ جو اس محلے کے جو مسجد کے امام ہیں مولانا معین الدین صاحب، وہ یہاں پر امام ہے، تو انہوں نے ان کی کاوشوں سے، ان کی کوششوں سے 14 بچوں نے قرآن مجید کو مکمل کیا۔ آج ان 14 بچوں کی ایک سرٹیفکیٹ کو سے نوازا گیا۔ یہاں پر مہمان خصوصی بھی موجود ہے، ان کے بیچ میں بچوں کو انعام و اکرام سے بھی نوازا گیا۔ چلیے آگے کے معلومات ہم مولانا معین الدین سے ہی حاصل کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ جو پروگرام کا اصل مقصد کیا ہے، کہ کب سے یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن مجید سکھایا جا رہا ہے، کیسے یہاں پر معاملات ہے، سب ان سے ہم پوچھیں گے۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی جو ختم ہے، کتنے سالوں سے یہاں پر قرآن مجید ختم کیا جا رہا ہے؟ تقریباً جیسے کہ ہم نے سنا ہے یہاں پر 14 بچے ہیں قرآن شریف ختم کیے ہیں اور انہیں سرٹیفکیٹس دیے گئے اس اسٹیج پروگرام کے ذریعے سے، تو کتنے سالوں سے یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی، کتنے بچوں نے قرآن مجید ختم کیا؟ کیا یہ پہلا مرتبہ تھا، جیسے کہ آپ نے اسٹیج پر لکھا ہے کہ یہ پہلے مرتبہ ہو رہا ہے؟ مدرسے کو آغاز ہوئے تقریباً 2 سال کے قریب ہونے کو آئے ہیں، اور ان بچیوں نے 1.5 سال میں قرآن پاک ناظرہ ختم کیا ہے۔ جو ناظرہ ختم کرنے والے بچوں کی عمر کیا ہے؟ کتنے اس میں لڑکیاں ہیں، کتنے لڑکے ہیں؟ اس میں پوری لڑکیاں ہی ہیں جی۔ کسی کی عمر 13 سال ہے، کسی کی عمر 11 سال ہے، کسی کی عمر 15 سال ہے، کسی کی عمر 18 سال ہے۔ اچھا، جیسے کہ آپ بول رہے ہیں کہ پورے لڑکیاں ہی ہیں، جی، کیا صرف لڑکیاں ہی یہاں پر پڑھتے ہیں، لڑکے بھی پڑھتے ہیں؟ ہمارے یہاں بچوں کی تعداد 160 سے زائد ہیں۔ جی۔ ان میں دونوں کی تعداد اتنی ہی ہے، جتنی لڑکیاں ہیں اتنی لڑکے بھی ہیں، دونوں ملا کر تعداد 160 سے زائد ہیں، اور اس میں عنقریب انشاءاللہ آنے والا سال میں اس کا ڈبل بچوں کی تعداد آپ کو نظر آئے گی، کہ بچے قرآن پاک ناظرہ ختم کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو مدرسہ چل رہا ہے، تو یہ اس کا جو سلسلہ ہے وہ کہاں سے ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا، عالم تحریک سنی دعوت اسلامی، اس کے کئی مدارس، کئی دارالعلوم، کئی جامعات ہندوستان اور بیرون ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، تو اسی کی ایک شاخ یہ ہے مدرسہ اسلامیات۔ یہ ممبئی سے اس کے مین برانچ وہاں سے اس کی نکلتی ہے، تو تقریباً الحمدللہ اس شہر ہبلی میں 25 مدرسہ اسلامیات اب تک قائم ہو چکے ہیں، اور انہی میں سے یہ شاخ چلتی ہے۔ اچھا، جیسے کہ ابھی آپ نے شاخ چلتی ہے بولے، صرف یہاں پر صرف ناظرہ کی شاخ چلتی ہے یا حفظ قرآن بھی ہوتا ہے، عالم دین کی پڑھائی بھی ہوتی ہے؟ فی الوقت ابھی یہاں پر کلام پاک کا ناظرہ کرایا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اچھے کردار، اچھے اخلاق، اسلامی معلومات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور روزمرہ کی دعائیں، صورتیں، شرعی مسائل، تمام چیزوں سے بچوں کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کے علاوہ اور بھی پڑھائی ہے، تو جیسا کہ ابھی بچوں نے قرآن پاک ناظرہ ختم کیا، تو یہیں تک پڑھائی بند نہیں ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک کورس ماہ رمضان کے بعد شروع ہونے والا ہے، مبلغہ کورس کے نام سے، تو یہ 2 سالہ کورس ہے انشاءاللہ۔ اچھا، مبلغہ کورس میں کیا ہوتا ہے حضرت؟ مبلغہ کورس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس سے مزید چیزیں اس میں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ مبلغ کا معنی ہوتا ہے دین کی تبلیغ کرنے والا، تو اس کی مؤنث آتی ہے مبلغہ، جیسے مبلغ ہے تو اس کی مؤنث مبلغہ ہے، تو جیسے مبلغ مردوں میں کام کرتا ہے تو ٹھیک ویسی مبلغہ عورتوں میں کام کرتی ہے۔
تو ایسی چیزیں، ایسی معلومات انہیں فراہم کی جاتی ہے، انہیں سکھائی جاتی ہیں تاکہ وہ عورتوں میں جا کر شعور بیدار کر سکیں، انہیں جیسے سکھا کہ ابھی سکیں۔ آپ بتا رہے ہیں کہ مبلغہ کورس شروع کیا جائے گا، کیا باضابطہ کمیٹی کے ذریعے سے مدرسہ بنایا جائے گا؟ کیا اس کی زمین ہے؟ ایسا کیا ہے معاملہ؟ ابھی تو یہاں پر لڑکیوں کا مدرسہ ہمارے گھر میں چلتا ہے، جی اور لڑکوں کا مدرسہ جو ہماری نئی مسجد نورانی جو ابھی فی الحال میں ماضی قریب میں تعمیر ہوئی ہے، تو وہاں پر چلتا ہے، اور جو مبلغہ کورس جو شروع ہونے والا ہے یہ بھی وہیں پر اس میں شروع ہوگا۔ چلو اسی طریقے سے ایک سوال آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے کہ بچے آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں تو کتنا انہیں فیس لیا جاتا ہے؟ کیا یہ فری ہوتی ہے یا پھر ان سے فیس کلیکٹ کیا جاتا ہے؟ جیسے کہ ان کی یونیفارم سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی اچھی تعداد میں بچے ہیں اور یونیفارم بھی پہنے ہوئے ہیں، تو کیا ان سے فیس کلیکٹ کرتے ہیں؟ اب تک یہاں پر فیس کا کوئی معاملہ نہیں تھا، بس ہم اعلان کر دیتے تھے، منیمم بچوں سے 150 روپیہ ماہانہ فیس لیا جاتا تھا، تو اس میں دینے والے دیتے تھے، نہیں دینے والوں سے ہم سوال بھی نہیں کرتے تھے۔ انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد اس کا ایک الگ سے ایک بنایا جائے گا، جو وہ دیکھا جائے گا۔ کہ اس پر جو اخراجات کے معاملات ہوں گے جیسے وہ کیسے پورے ہوں گے؟ جیسے کہ آپ نے کہا ابھی معلمہ ہے، جیسے کہ آپ نے کہا معلمہ بھی یہاں پر پڑھاتی ہیں، 2 معلمہ کی جیسے کہ ابھی گلپوشی کی گئی، پھر آپ بھی پڑھاتے ہیں، پھر ان کے اخراجات کو جیسا کیسے کہ پورے میں نے کرتے ہیں؟ کہا، مدرسہ اسلامیات سنی دعوت اسلامی جو اب تک 25 مدارس قائم کر چکی ہیں، اور اس تحریک سے باقاعدہ ان مکاتب میں پیمنٹ کیا جاتا ہے، تو ماہانہ 2500 روپے تحریک سے انہیں ملتا ہے۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ سنی دعوت اسلامی کے ذریعے سے جو بھی مدارس چلتے ہیں جی، وہاں پر باضابطگی سے ان کے ذریعے سے وہاں پر معلمہ اور معلم کو ہے نا سیلری آتی ہے، پیمنٹ آتی ہے، آپ کا ایسا کہنا ہے؟ جی جی۔ جی، کوئی عوام کے لیے میسیج پیغام؟ بس پیغام تو ہم یہی دیں گے جیسے کہ ابھی سید صاحب نے بہت ہی بہترین انداز میں، سید علی مصطفیٰ صاحب نے بہت ہی بہترین انداز میں انہوں نے کہا کہ قرآن شریف کو سیکھنا چاہیے، قرآن کی کیا فضیلت ہے، کیا ہے، بہت ہی بہترین انداز میں انہوں نے واقعہ بھی سنایا، جی۔ تو اسی طریقے سے آپ کا پیغام کیا ہوگا؟ ہمارا پیغام قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کے تعلق سے یہی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اور بہت ساری ایسی خطائیں اس میں لوگوں سے سرزد ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کبھی حرام ہوتا ہے، کبھی لوگوں کی نمازیں بھی فاسد ہو جاتی ہیں۔ تو ان کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ آپ قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھیں۔ قرآن اگر نہیں پڑھتے ہیں، اور بہت سارے قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ آپ کو روکتے ہوئے میرا سوال یہ رہے گا، جیسے کہ قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھیے کر کے آپ کہہ رہے ہیں، اگر صحیح طریقے سے نہ پڑھے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ کیسے، کیا اس کے معاملات ہیں؟ تھوڑا مختصر سا بتائیے۔ جی، نماز میں قرات کرنا یہ فرض ہے، اگر کوئی صحیح طریقے سے قرات کرتا نہیں ہے تو پھر اس کی نماز فاسد ہی ہو جاتی ہے۔ قرات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عوام جاننا۔ قرات جو قرآن پاک میں جو صورتیں ہیں، صورتیں لگانا، سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد صورتیں پڑھتے ہیں، اس کو قرات کہتے ہیں۔ اچھا، جو نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ خواہ وہ علیحدگی کے ساتھ میں پڑھے یا پھر امام کے پیچھے تو خاموش رہتے ہیں۔ جی، بہرحال علیحدگی اگر پڑھتے ہیں تو صحیح طریقے سے صحیح انداز میں مخارج کے ساتھ پڑھنا، ایسا آپ کہہ رہے ہیں؟ جی جی۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اور کچھ پیغام؟ بس پیغام یہی ہے نماز کہ کے لیے قرآن کچھ پیغام؟ سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے حدیث پاک ہے، تمہیں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ تھے مولانا معین الدین صاحب، جو مسجد دیوان شاہ درگاہ میں جو مسجد نورانی وہ امام ہیں یہاں پر، اور یہ بہت ہی بہترین انداز میں یہاں پہ قرآن مجید کو سکھا رہے ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے بہت ساری باتیں کہی کہ قرآن کو کیسے سیکھا جائے، نماز کو کیسے پڑھا جائے، کیا قرآن سیکھنے کی برکتیں ہیں، اس کے علاوہ اگر قرآن صحیح سے نہ پڑھا جائے تو پھر نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، ایسا مولانا کا کہنا ہے۔ تو باقی کی خبروں کے لیے آپ HDMC نیوز کو لاگ ان کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔